گویا واقعہ معراج کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سبحان ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ الکہف آیہ نمبر 54 سے آیہ نمبر 59 میں نزول قرآن کا بیان ہے۔ ہم آپ کو ان کا حال صحیح سناتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ پہلا یہ آیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، سامعین، خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 15ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یوں تو قرآن مجید اپنی ابتدا سے انتہا تک رازوں سے، اسرار سے، رموز سے، بھیدوں سے، عجائبات سے بھرا پڑا ہے، اور قرآن مجید کو ہزاروں لاکھوں علماء نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، اور اس پہ بڑی بڑی مفصل تفاسیر لکھی گئیں، 70 جلدوں کے اندر لکھی گئیں۔ ایک ایک امام فن نے اس کے اوپر 3 4 تفاسیر بھی لکھی۔ محدثین نے الگ کام کیا، مفسرین نے الگ کام کیا، فقہاء نے الگ کام کیا، مورخین نے الگ کام کیا، لیکن آج تک کسی نے اتنا دقیق، اتنا وسیع، اتنا بڑا، اتنا عظیم کام کرنے کے باوجود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے قرآن مجید کے تمام اسرار، قرآن مجید کے تمام رموز، قرآن مجید کے تمام بھید، اس کے تمام عجائبات سیکھ لیے ہیں۔ 14 صدیاں بیت چکی ہیں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک زندگی نہیں، 2 زندگیاں نہیں، 14 صدیاں بھی گزر جائیں تو بھی قرآن مجید کے اسرار تازہ سے تازہ رہتے ہیں، نئے سے نئے رہتے ہیں، اس کے عجائبات اسی طرح وسیع رہتے ہیں، اور اس کے راز اور اس کے رموز اسی طرح انسان کو اپنی تلاش کی طرف مدعو کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا جو وسط ہے، قرآن مجید کا جو درمیانی پارہ ہے، جس کو 15واں پارہ ہم شمار کریں اور جس کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے، یہ تو اپنی ابتدا بھی ایک راز سے کرتا ہے، اور اس کا اختتام بھی ایک راز کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے درمیان بھی رازوں بھری گفتگو چلتی ہے۔ تو 15واں پارہ جو ہے یہ عجائبات سے، اسرار سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی جو آغاز ہے وہ سورہ الاسراء سے ہوتا ہے، واقعہ معراج سے ہوتا ہے، اور اس سورہ کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا گیا، یعنی الاسراء اور سورہ بنی اسرائیل یہ ایک ہی سورت کے 2 نام ہیں۔ اسراء اس لیے اس کا نام رکھا گیا کیونکہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ رات کو جانا یا رات کو سفر کرنا، یہ اس کا معنی جو ہے وہ عربی میں اس کو الاسراء کہتے ہیں۔ اور محققین نے یہ بھی کہا کہ چونکہ اس کی 4تھی آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا کہ وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو قطعی طور پر ان کی کتاب میں یہ بتا دیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ بدترین فساد کریں گے اور بڑی سرکشی کریں گے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یعنی الاسراء بھی ذکر کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس کو بنی اسرائیل لکھا ہے، لیکن عام طور پہ مفسرین کے ہاں بھی، محدثین کے ہاں بھی، اور موجود نسخوں کے اندر بھی اس کا نام سورہ الاسراء بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رقم فرمائی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ الکہف اور سورہ مریم انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور میں شروع سے ان دونوں کو جانتا ہوں۔ اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الترمذی میں صدیقہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے حتیٰ کہ آپ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر کی تلاوت فرما لیتے۔ اب آئیے اس سورت مبارکہ کے بنیادی مضامین کی طرف اور اس کے خلاصے کی طرف، اس کے بعد اس میں سے کچھ آیات میں ہم جھانکیں گے، اور پھر اس سورہ بنی اسرائیل کے بعد جو 15ویں پارے میں آتی ہے سورہ الکہف، اس کے اندر ہم داخل ہوں گے۔
بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور تورات شریف ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا بیان ہے، اور قرآن مجید کے مقاصد کو بیان کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 میں رات اور دن کا لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہونا بیان کیا گیا، اور انسان کی تقدیر اور قوموں کے اوپر عذاب آنے کی کیفیت کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ آیات، تقریباً درجن بھر سے زائد آیات ہیں، یہ بہت جامع آیات ہیں، اور قرآن مجید کے اندر جس مقام پہ یہ آئی ہیں، آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 39 تک، ان آیات کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ پورا ضابطۂ حیات بیان کرتی ہیں، ایک کیا سیاست، کیا معیشت، کیا اقتدار، کیا عام سماجی زندگی، کیا ہماری معاشرت، ہر چیز کا یہ جامع احاطہ کرتی ہیں یہ آیات، اور یہ ان آیات میں سے ہیں جو ہمیں دنیا کی باقی قوموں سے ممتاز بناتی ہیں، بئی معنی کہ ان کے اندر ہمارے تمام اصول وضع کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی پہلے ہم آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذکر آیا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ایسا ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کو، اپنی توحید کو، اپنی عبادت کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ملا کر اگلے حکم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا، اور ان آیات میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک قرابت داروں وغیرہ کے حقوق ہیں، اور ان کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسراف کی یعنی فضول خرچی کی ممانعت ہے، ناپ تول پورا کرنے کا حکم ہے، اور آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35 میں قتل اولاد سے منع کیا گیا، زنا کاری سے منع کیا گیا، انسانیت کے قتل سے منع کیا گیا، اور یتیم کا مال کھانے سے منع کیا گیا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 میں بغیر علم کے کسی چیز کے عمل کرنے اور تکبر کی چال چلنے اور شرک کرنے سے ممانعت فرمائی گئی۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ یعنی اس کی پاک دامنی بیان ہوئی، اور کافروں کی ہٹ دھرمی کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 52 میں یعنی 49 سے 52 میں حشر و نشر کے انکار پر کفار کو مدلل جوابات دیے گئے، اور آیت نمبر 53 سے 57 میں مسلمانوں کو اچھی بات کہنے کی تلقین کی گئی اور بت پرستی کی مذمت کی گئی۔ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 60 میں یہ بیان ہے کہ قیامت سے پہلے ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ بیان ہے کہ ڈرانے کے لیے معجزات دکھائے جاتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ پھر آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 65 تک حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اور شیطان کے انکار کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بیان ہے، اس کی نشانیوں کا بیان ہے، اور شرک کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے بعد بنی آدم کی فضیلت کو پیدا کرنے والے نے بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 77 میں قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے پیشوا کے ساتھ بلائے جانے کا بیان ہے، اور قریش مکہ کی سازش سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 80 میں پنجگانہ نماز کی تاکید کی گئی، اور تہجد نماز کے بارے میں ارشاد آیا، اور مقام محمود اور صدق کی اہمیت کا بیان ہوا۔ پھر آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 84 میں حق اور باطل کا تقابل کیا گیا، اور قرآن کی شان بیان ہوئی، اور انسان اور اس کی خود غرضی کے بارے میں بیان آیا۔ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 89 میں
روح کے متعلق سوال اور جواب آئے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 میں کفار کا قرآن کے مقابلے سے عاجز ہو کر بے جا مطالبات کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 100 میں کفار مکہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ اور ان کے انجام بد کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 104 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزات لے کر آنا اور فرعونیوں کی سرکشی کی وجہ سے ان کے غرق ہو جانے کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 111 میں نزول قرآن کا بیان ہے اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتیں بیان کی گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ناموں کی اچھائی کو بیان کیا گیا اور اس کی ذات اقدس کی حمد و ثنا، اس کی تنزیح اور اس کی کبریائی کو بیان کیا گیا۔ اب آئیے اس کی پہلی آیت میں سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی، ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ 15ویں پارے کا جو آغاز ہے اور جو سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء کا جو آغاز ہے، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ کیسے ہے؟ یہ معجزہ ایسے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسمانی طور پر یہ معراج فرمایا تھا۔ تو اس کے اوپر مفسرین کرام نے اور علماء حق نے، علماء ربانیین نے اصرار کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج مبارک تھا یہ جسمانی تھا، اور آپ نے مکہ سے اقصی شریف تک کا جو سفر تھا وہ اپنے جسد مبارک سے کیا، اور پھر مسجد اقصی سے عرش تک کا جو سفر تھا اور پھر حضور کی جو واپسی تھی، یہ سارا سفر جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی معراج تھی۔ اور اس کے اوپر علماء نے بڑے کثیر دلائل دیے، بہت کثیر دلائل دیے، اور ان سب سے پہلے ہم ان علماء کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمتیں فرمائے اور ان کی مغفرتیں فرمائے، اور انہوں نے جو علم نبوت کو جس طریقے سے محفوظ کیا اپنے سینوں میں، اور اس علم نبوت کا وارث ہونے کے ناطے اس فیض کو مجھ جیسے حقیروں پر تقصیروں تک پہنچایا اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان کیا۔ ہم اللہ کے حضور بھی شکر گزار ہیں، اور اپنے ان گزرے ہوئے اسلاف کے سامنے بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کی محنتوں اور کاوشوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آج الحمدللہ ہم راہ ہدایت پہ گامزن ہیں۔ کئی دلائل دیے، ان میں سے ہم نے معراج کے جسمانی ہونے کے 7 دلائل اخذ کیے، متعدد علماء کرام نے ان کو بیان کیا ہے۔ اس میں لفظ سبحان سے پہلی دلیل اخذ کی، اور یہ دلیل اخذ کی امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اندلس کے قرطبہ کے عظیم علماء میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ التَّنزِيهُ وَالْبَرَاءَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ، کہ لفظ سبحان اور کلمہ سبحان کا معنی یہ ہے کہ ہر نقص سے جس کو ہم نقص کہتے ہیں، فرمایا کہ ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کی برات پر اس کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور فَهُوَ ذِكْرٌ عَظِيمٌ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَصْلَحُ لِغَيْرِهِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر عظیم ہے، اس کے سوا کوئی اور
اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب اس کی وضاحت کی طرف آئیے کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ سبحان کے کلمے سے یہ دعویٰ کیا گیا، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ، تو کلمہ سبحان سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ بولیں، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے۔ اور اس کے لیے اب ایک دلیل چاہیے تھی کہ وہ کیسے نقص سے، کمزوری سے، بے بسی سے، تھکاوٹ سے، وہ ان تمام عیبوں سے کیسے پاک ہے۔ تو اس نے اب اس کلمے کی سچائی کی دلیل یہ قائم کی کہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ دعویٰ فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے دلیل کو قائم کر دیا۔ گویا واقعہ معراج کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سبحان ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ وہ ذات جس کو کوئی تھکاوٹ نہیں، جس کو کوئی عیب نہیں، جس کو کوئی نقص نہیں، جس کو کوئی کمزوری نہیں، وہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے مسجد اقصی لے گیا، مسجد اقصی سے اپنی بارگاہ میں بلایا، پھر واپس اس کو مکہ کے اندر اس کو نزول بخشا۔ تو اس لیے یہ جو معراج مصطفیٰ کا جسمانی ہونا ہے، یہ لفظ سبحان کی حقانیت کی دلیل کے طور پہ ہے، اور اس لیے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی ہونے کا انکار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی سبوحیت کی ایک قرآنی دلیل کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری بات یہ کہ معراج کرنے کا دعویٰ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرما رہے۔ معراج کرنے کا دعویٰ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرما رہے، بلکہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے کے گیا ہوں۔ یعنی دعویٰ حضور نے نہیں کیا 15ویں پارے میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعویٰ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا کہ میں سبحان ہر نقص، ہر عیب، ہر کمزوری، ہر بے بسی، ہر تھکاوٹ سے پاک، میں ذوالجلال والاکرام، کل قدرتوں پہ قادر، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ایک ارادہ کن سے میں عدم کو وجود عطا کر دوں، اس نیستی کو ہستی میں لے آؤں، اور ایک حرف کن سے اس ساری ہستی کو نیستی بنا دوں۔ فرمایا میں سبحان اپنے حبیب کو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج پہ لے گیا، اور یہ بھی جان لو کہ میری ذات ہر کمزوری سے بھی پاک ہے۔ تو یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی ہونے کا انکار قدرت الہیہ کا بھی انکار ہے۔ دوسری دلیل شرح عقیدہ تحاویہ، عقیدہ کی معروف کتاب ہے، اور تقریباً تمام علماء عقیدہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر درج ہے قولہ تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ومما يدل على ان الاسراء بجسدہ فی الیقظۃ۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اور بدن دونوں کے ساتھ حالت بیداری میں معراج ہوئی، یعنی یہ عالم خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ اس پہ آگے ایک دلیل آئے گی، لیکن یہاں اتنا جان لینا کافی ہے کہ حالت بیداری میں جسم و روح دونوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے معراج کا سفر فرمایا۔ اب آگے فرماتے ہیں والعبد، جب تم کہتے ہو بندہ، جب کہتے ہو بندہ تو فرمایا والعبد عبارۃ عن مجموع الجسد والروح کما ان الانسان اسم لمجموع الجسد والروح۔ فرمایا کہ عبد جب کہا بندہ تو اس کی مراد کیا ہے؟ جسم اور روح کا مجموعہ۔ تو جس طرح انسان جو ہے یہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اس طرح جب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لفظ عبد آیا تو اس میں روح مصطفیٰ کا ذکر بھی آ گیا، اس میں جسم مصطفیٰ کا ذکر بھی آ گیا۔ پھر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وَذَهَبَ
मुअज़्ज़मु السلف والمسلمین इला अन्नहु कान इसराअन बिलजसदी व फिल यक़ज़ती व अन्नहु राकिबल बुराक बिमक्का व वसल इला बैतिल मक़दस व सल्ला फीही सुम्मा उसरिया बिजसदिही। अजीम असलाफ और मुसलमानों ने, जमी मुसलमानों ने दुनिया भर में ये नजरिया अपनाया। ये किसने कहा? इमाम अबू अब्दुल्ला अल कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनको गुजरे सदियां बीत चुकी, उलमाए अंदलस में बहुत अजीम मुकाम रखते थे। आप फरमाते हैं कि अजीम असलाफ और मुसलमानों ने यह नजरिया अपनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्म के साथ हालत बेदारी में हुई और मक्का मुकरमा से बुराक पर सवार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस पहुंचे, उसमें आपने नमाज पढ़ी, फिर वहां से जिस्म के साथ आपको मेराज पर ले जाया गया। आगे इमाम कुर्तबी एक दलील कायम करते हैं और फरमाते हैं वलौ काना मनामन लकाल बिरूहि अब्दिही वलम यकुल बिअब्दिही। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं अगर यह ख्वाब होता, पीछे उन्होंने कहा ना कि बिल जसदी व फिल यक़ज़ती, यह जसद के साथ था और जागते हुए था। अब यहां फरमाते हैं कि अगर ये मनामन, लौकाना मनामन, अगर ये सोते हुए होती, नींद में होती, ख्वाब में होती, लकाला बिरूह, तो अल्लाह तबारक व तआला भी यहां पे फरमाता बिरूह अब्दिही। लेकिन यहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि बेअब्दिही, हमने अपने बंदे को सैर कराई, यानी उसके जसद और उसके रूह के साथ। तीसरी दलील इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया व कौलुहु मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख की कैफियत को कुरान मजीद में एक और मुकाम पे बयान फरमाया गया है कि व मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, ना आपकी नजर हटी ना आपकी नजर हद से बढ़ी। फरमाया यदुल्लु अला ज़ालिका वलौ काना मनामन लमा कानत फीही आयतुन वला मुअजिज़तुन। वो फरमाते हैं कि ये आयत इस बात पे दलालत करती है कि अगर ये आलम ख्वाब में होता तो ये ना तो कोई निशानी होती ना कोई मौजज़ा होता, ये ना कोई निशानी होती ना मौजज़ा होता अगर ये आलम ख्वाब के अंदर होता। चौथी दलील ये भी इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम फरमाई। वो फरमाते हैं कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हानी को वाक़या मेराज बयान फरमा रहे थे, तो उम्मे हानी आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुहद्दिसुन नास बिहा, या रसूल अल्लाह आप ये लोगों के सामने बयान न कीजिएगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या आप लोगों के सामने बयान न कीजिएगा। क्यों? फयुकज़्ज़िबूका, वो आपको झुटलाएंगे। अगर ये ख्वाब का वाक़या होता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कतअन न कहती कि या रसूल अल्लाह उन्हें बयान न कीजिएगा। क्यों? कि ख्वाब का इनकार कौन करता? ख्वाब का इनकार कौन करता? ख्वाब का तो इनकार नहीं होता। ये चूंकि जिस्म से मेराज था, इसलिए उम्मे हानी रदी अल्लाह अन्हा को यह खदशा था कि लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब करेंगे। और पांचवी दलील इस पे यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वाक़े की तस्दीक की और इस वाक़े की तस्दीक से सिद्दीक बने, इस वाक़े की तस्दीक से सिद्दीक बने। और अगर यह वाक़या आलम ख्वाब का था तो फिर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो तस्दीक थी वो तो कोई इतनी बड़ी तस्दीक नहीं थी, क्योंकि ख्वाब तो आ सकता है, ख्वाब तो आ सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का इसकी तस्दीक करना और तस्दीक करने पे सिद्दीक अकबर बन जाना, उम्मत का सिद्दीक हो जाना, ये इस कमाल को बयान करता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज जो है ये जिस्मानी थी। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह जो सैयदुल मुफस्सिरीन कहलाए जाते हैं, आपने सूरह अल इसरा की आयत नंबर 60 वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास
اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارہ کو جو آپ کو دکھایا تھا لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. یہ الاسراء کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے کہ ہم نے یہ جو آپ کو نظارہ کروایا ہے معراج کی رات کو، اس نظارے کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے. اس کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا ذَكَرَ لَهُمْ قِصَّةَ الْإِسْرَاءِ كَذَّبُوهُ وَكَفَرَ بِهِ كَثِيرٌ مِّمَّنْ كَانَ آمَنَ بِهِ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بہتوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس بات کا انکار کر دیا، اور جو مسلمان تھے وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے. وَازْدَادَ الْمُخْلِصُونَ ایمانًا، بلکہ ان کا ایمان جو تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور زیادہ تقویت پا گیا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو پھر اس کو کسی کو انکار کرنے کی جرت ہی نہ ہوتی. ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَتْ رُؤْيَا مَنَامٍ مَفْتُتِنَ بِهَا أَحَدٌ وَلَا أَنْكَرَهَا. فرماتے ہیں کہ اگر جو معراج ہے یہ عالم خواب کا واقعہ ہوتا، معراج اگر عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس سے فتنے میں کیسے مبتلا ہوتا، کوئی اس سے آزمائش میں کیسے مبتلا ہوتا، اور کوئی اس کے انکار کیسے کرتا. فَإِنَّهُ لَا يُسْتَبْعَدُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَن يَرَىٰ نَفْسَهُ يَخْتَرِقُ السَّمَاوَاتِ وَيَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ وَيُكَلِّمُهُ الرَّبُّ. فرماتے ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو میں نے دیکھا کہ میں آسمان کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا، یا یہاں تک کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، تو وہ فرماتے ہیں ایسے خواب کو کبھی مستبعد یعنی بعید از قیاس اور خلاف عقل قرار دے کر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی شخص کہہ سکتا تھا کہ میں نے دیکھا میں آسمان سے اوپر گزر رہا ہوں، میں نے دیکھا میں کرسی کے قریب پہنچ گیا، میں نے دیکھا میں اپنے رب سے ہم کلام ہوا، تو یہ تو عالم خواب ہے. فرماتے ہیں اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ تو آزمائش نہیں بنتی خواب کو بیان کرنا، آزمائش تو تب بنی جب اس کا جسمانی ہونا ان کے نزدیک لازم تھا. اور پھر یہ اس پہ متعدد مفسرین نے دلائل دیے ہیں. ان کا اختصاریہ یہ ہے، یعنی ٹو کٹ سٹوری شارٹ، یہ ہے کہ متعدد صلحاء، صالحین، اولیاء، نہ صرف اولیاء بلکہ فقہاء، محدثین، مفسرین نے اپنے اپنے ایسے خواب بیان کیے ہیں جن میں وہ مختلف ایسے مقامات بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خواب میں فلاں آسمان کی زیارت ہوئی، یا ملائکہ میں سے فلاں کی زیارت ہوئی، یا عرش کے فلاں حصے کی ہمیں زیارت ہوئی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان صلحاء اور ان علماء کی بھی یہ ایک فضیلت ہے. تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ کیسے کہا جائے گا معراج کو؟ تو معراج خاصہ مصطفیٰ ہے ہی اسی لیے، حضور کے لیے خاص ہی اسی لیے ہے کہ یہ عالم خواب میں نہ تھی، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے جسم اقدس اور جسد مطہر کے ساتھ نصیب ہوئی. اب آئیے اس سے آگے آیت نمبر 23 میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کرنے کے بعد کئی مقامات پہ والدین کے حقوق کو بیان کیا، اور یہاں بھی اسی طرح کا بیان آیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت مت کرو. اور متصل اس سے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. یہاں پہ بنیادی طور پہ والدین کے بارے میں 6 احکامات آئے ہیں. کتنے؟ 6 احکامات والدین کے بارے میں اس مقام پہ آئے ہیں. پہلا یہ آیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دوسرا یہ آیا ہے کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک
یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کو کبھی اف بھی نہ کہنا. یہ دوسرا حکم ہے. اور تیسرا حکم ہے ولا تنہرہما، انہیں کبھی جھڑکنا مت، انہیں کبھی جھڑکنا مت. اور چوتھا حکم ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جھڑکنے کی بجائے، اف اف کرنے کی بجائے ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرنا. معذرت کے ساتھ یہ جو آج کل ہمارے ڈراماٹائزڈ ینگ جنریشن ہے، تو چونکہ ڈراموں کے اسکرپٹ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور ناول وغیرہ پڑھتے ہیں، تو وہ اف جو ہے ہر ایک چیز کو انہوں نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا، اور پھر جو ٹی وی کی سکرین پہ دیکھتے ہیں اسی کو پریکٹس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ریئل لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ڈرامے جو ہیں ان سے لرننگ ہوتی ہے، تو ان کو دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ اس بات کی احتیاط نہیں کرتے. تو ضروری ہے کہ عام لوگوں سے بات کرتے ہوئے اور والدین سے بات کرتے ہوئے اس ادب کو ملحوظ رکھا جائے، کیونکہ یہ ادب جو ہے بشر کا مقرر کردہ نہیں ہے. یہ ادب کے والدین کے سامنے اف نہ کہو، یہ بشر کا مقرر کردہ کسی جج کا، کسی قاضی کا، کسی تھیولوجین کا نہیں ہے، کسی لاجیشن کا نہیں ہے، کسی فلاسفر کا نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے کا حکم ہے. پھر پانچواں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے نرم دلی اور عجز و انکساری کے ساتھ بازوؤں کو جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے اور رحمت سے پالا تھا. یہ والدین، خاص طور پہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہترین قرآنی دعا ہے کہ جب بھی والدین کا ذکر آئے تو زیر لب ضرور کہہ دیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں شفقت سے، رحمت سے مجھے پالا تھا. اب اس کے بارے میں بھی مفسرین نے بہت تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قدیم موجد ہے، لیکن اس نے حادث موجد جو ہے وہ والدین کو بنایا ہے. اس لیے اس نے اپنی توحید کے بعد والدین کے احسان کا ذکر کیا کہ قدیم موجد کا ذکر پہلے آ گیا اور حادث موجد کا ذکر بعد میں آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ حقیقتاً تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، اس لیے میرے ساتھ شرک نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ لیکن دنیا میں تمہیں پیدا کرنے کا جو ذریعہ بنا، تمہیں جس سے جسم دیا گیا، جس جسم میں تمہاری روح جو ہے اس کا تعلق جوڑا گیا، وہ تمہارے ماں اور تمہارے باپ کے ذریعے سے ہوا. اس لیے اس دنیا میں تم ان کے عمل تخلیق سے وجود میں آئے ہو، لہٰذا ان کے ساتھ ادب اور احترام کو قائم رکھو. آیت نمبر 31 میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں. بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے یعنی غربت کے خوف سے، افلاس اور مفلسی کے خوف سے ابارشن کروانا، اور جو اللہ نے بطن میں بچہ ڈالا ہے اس کو غربت کے خوف سے قتل کروا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا، اور اس نے کہا کہ رازق میں ہوں، رزق تمہیں بھی میں دیتا ہوں، اسے بھی میں دوں گا. تو اس لیے جو بچے کو مارنا ہے، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. پھر آیت نمبر 70 میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خوش کی اور تری میں سوار کیا
اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر فضیلت دے کر برتر بنایا ہے جن مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا. تو اکثر مخلوق پر انسان کی برتری کو یہاں بیان کیا اور یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بہت عزت بخشی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے. اور دیگر مخلوقات کے اوپر کئی وجوہ اس کی بیان کی ہیں مفسرین نے، اس کی کئی ریزنز بیان کی ہیں کہ کیسے باقی مخلوق کے اوپر بنی نوع انسان کو فضیلت دی گئی ہے. تو ان میں سے 11 کا ہم ذکر کرتے ہیں. پہلا فرمایا مفسرین نے کہ اس فضیلت کی تمام وجوہ کا ادراک کرنا اور ان کو احاطہ تحریر میں لانا ہی مشکل ہے، اتنی زیادہ وجوہات ہیں. نمبر 1. نمبر 2، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس نے اس کے سوال الست کے جواب میں کلمہ بلا کہا تو یہ انسان نے کہا. پھر اس کے آگے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے صرف انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا. اور پھر وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسان کے پہلے فرد کو فرشتوں سے بھی زیادہ علم عطا کیا. اور 5واں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کے پہلے فرد کو مسجود ملائک بنایا. اور پھر وہ فرماتے ہیں 6 کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو لفظ کن سے پیدا کیا لیکن انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اور 7ویں بات وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے جیسے ایک حدیث مبارک ہے صحیح مسلم میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو مارے یا سزا دے تو چہرے پہ مارنے سے اجتناب کرے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. 8ویں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے آدم کو سب سے اچھی حیت کے اوپر بنایا، احسن التقویم بنایا. اور 9ویں بات وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو معتدل بنایا ہے اپنی جسامت کے اندر. جیسے ہاتھی ہے بہت بڑا ہے اور جیسے چیونٹی ہے بہت حقیر ہے، چھوٹی ہے. کئی جانور ہیں وہ رینگتے ہیں، کئی جو ہیں وہ ہاتھوں اور پاؤں کے پنجوں کے بل چلتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کو نہ ہاتھی اور گینڈے کی طرح بہت بڑا عظیم الجثہ بنایا ہے اور نہ ہی چیونٹی کی طرح بالکل ادنا اور حقیر بنایا ہے، بلکہ اعتدال کے اوپر رکھا. اور اس میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ رینگ بھی لیتا ہے، یہ پنجوں کے بل بھی چل لیتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ اپنے پاؤں اور اپنی قامت پہ کھڑا رہتا ہے، جو اس کو باقی مخلوق سے یہ بات ممتاز کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی امانت کا سزاوار بنایا اور عشق اور معرفت اور اپنا قرب عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا قرب انسان کو حاصل ہو سکا، بنی نوع بشر میں آ سکا، کسی اور نوع کو اتنا قرب عطا نہیں کیا. اور اس میں سے دلائل جو ہیں وہ انبیاء پہ اور بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو سامنے رکھ کے بھی قائم کیے گئے. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں عقل سلیم عطا فرمائی ہے. اب آئیے سورہ الکہف میں. سورہ کہف کا نام جو ہے وہ آیت نمبر 9 سے اخذ کیا گیا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے سمجھا کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک تھے. اور احادیث میں بھی اس صورت کو الکہفی کہا گیا ہے. اور کہف کا معنی یہ بیان ہوا ہے کہ پہاڑ میں جو غار بنا ہوا ہو اس کو الکہف کہتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الترمذی میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ الکہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں، جس شخص نے سورہ الکہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں
وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سورہ الکہف مکمل نازل ہوئی، جس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے تھے، 70,000 ملائکہ آئے تھے۔ پھر اس کی جو مناسبت ہے گزری ہوئی سورت سے، سورہ الکہف کی سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ، اس کو بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کو سبحان الذی سے شروع کیا گیا اور سورہ الکہف کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا۔ یعنی پہلی مناسبت ان میں یہ ہے کہ دونوں سورتیں حمد باری تعالیٰ سے اور اس کی تسبیح سے بیان ہوئی ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد پہ ختم ہوئی اور سورہ الکہف کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے ابتدا ہوئی۔ گویا جس نقطہ پر سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا تھا اسی نقطہ سے سورہ الکہف کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں اس کی آیات کے خلاصے میں۔ سورہ الکہف کچھ 15ویں پارے میں ہے اور کچھ 16ویں پارے میں ہے، تو اس کے ہم صرف ان آیات کا ذکر کریں گے آج جو 15ویں پارے میں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نزول قرآن کے مقاصد اور توحید باری تعالیٰ کا بیان۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے، نیک عمل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کے عارضی ہونے کا بیان ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 27 میں اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بیان ہے۔ اصحاب کہف کے سچے قصہ میں جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کا بیان ہے۔ اصحاب کہف کی عزت، ان کی کرامت کا بیان ہے اور ان سے کتے کی محبت کا صلہ بیان ہوا۔ اصحاب کہف کو سینکڑوں برس بعد زندہ اٹھائے جانے کا بیان ہوا، لوگوں کو قیامت کے دن اٹھائے جانے کا بیان ہے۔ ان کے قرب میں، یعنی جہاں اصحاب کہف تھے ان کے قرب میں مسجد بنانے کا جواز ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جو اختلاف ہے اس کو بیان کیا گیا اور انشاءاللہ کہنے کی فضیلت بیان ہوئی، اور اصحاب کہف کے ٹھہرنے کی مدت بیان ہوئی اور قرآن مجید کی اہمیت بیان ہوئی۔ پھر آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 31 میں فقراء مسلمانوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا، کافروں کے انجام کا بیان ہوا اور نیکوں کے انجام کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 میں کافر مالدار اور غریب مسلمان کا قصہ بیان ہوا، مسلمان کے باغ میں اضافہ ہونے اور کافر کے باغ کے تباہ ہونے کا ذکر ہوا، اور کافر کا شرک کرنے پر اور تکبر کرنے پر حسرت کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 میں دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کا بیان ہے اور قیامت کا منظر بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 53 میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے، شیطان اور اس کے پیروکاروں کی ذلت کا بیان ہے۔ الکہف آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 59 میں نزول قرآن کا بیان ہے، بعثت انبیاء علیہ السلام کے مقصد کا بیان ہے اور کفار کی سرکشی کا بیان ہے۔ اور جہاں پارے کا اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 74 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور تلاش کے لیے سفر اختیار کرنا، اور علم باطن کے حصول کے لیے، علم لدنی کے حصول کے لیے شرائط کا ذکر کیا گیا، کشتی میں سوار ہونے، منزل میں پہنچنے اور پھر اس میں سوراخ کر دینے کا بیان ہے، اور بے گناہ بچے کے قتل کیے جانے کا بیان ہے۔ یہ سورہ الکہف کے اندر ہے۔ اب آئیے سورہ الکہف کی چند آیات میں۔ آیت نمبر 13 میں بیان ہوتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ہم آپ کو ان کا حال صحیح صحیح سناتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ اللہ اکبر، ایسے بھی نوجوان تھے جن کا ذکر خالق اکبر نے اپنی پاک کتاب میں کیا،
ان کی تحسین کی، ان کی تعریف کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا۔ اب میں روک نہیں سکتا اپنی زبان کو کہ آپ کو یہ شعر سناؤں، بزرگوں کی یہ نصیحت سناؤں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کی سنت ہے، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ بزرگی میں کیا ہے، بڑھاپے میں کیا ہے نیک اعمال اختیار کرنا؟ بڑھاپے میں تو بوڑھا بھیڑیا بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، دانت ویسے ٹوٹ جاتے ہیں تو بھیڑیا کیا ظلم کرے گا؟ تو پلے شے کوئی نہیں ہوندی گناہ کی کرنے نے۔ اس لیے جوانی میں توبہ کرو، یہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ اس کے محبوبین کا عمل ہے۔ پھر آیت نمبر 14 میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ربط اور نسبت سے مضبوط اور مستحکم کر دیا تھا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، اور جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے، اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جو صاحب تفسیر مظہری ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں بڑی کمال بات لکھی اور ہماری توجہ انہوں نے قرآن مجید کے اس بیان کی طرف دلائی ہے وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اپنے ربط و نسبت سے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ تو جب اس نے اپنے ربط اور تعلق سے اور نسبت سے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، ایمان کو بڑھا دیا تھا اور اس کی طرف سے ہدایت سینے کے اندر داخل ہو گئی تھی، تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، ڈٹنے کے لیے، کلمہ حق کہنے کے لیے، جرأت سے، ہمت سے یہ بات کرنے کے لیے آپ کو ایمان کی طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت، عنایت اور ہدایت سینے میں داخل ہو جاتی ہے، پھر عاشق کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو پھر وہ غیرت ایمانی کے ساتھ ان سے بات کرتا ہے، جیسا کہ سورہ الکہف میں اس مقام پہ بیان ہوا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل سے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کا گزر ایک کتے سے ہوا، وہ انہیں بھونکنے لگا تو انہوں نے اسے بھگایا، تو وہ پھر لوٹ کر آ گیا اور انہوں نے اس بار بھی بھگایا، لیکن وہ کتا بھاگتا اور پھر لوٹ کے آ جاتا اور پھر آیا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھ جو تھے وہ دعا مانگنے والے کی طرح آسمان کی طرف اٹھا دی اور بول پڑا، اور اس نے کہا تم مجھ سے نہ ڈرو، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، پس تم سو جانا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ آخر کار انہوں نے غار میں پناہ لی اور وہ کتا ان کی غار کے دہانے ان کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ تو جو خوبصورت جملہ ہے وہ یہ کہ کتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ پیر رومی جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سگے اصحاب کاف روزے چند پائے نیکاں گرفت مردم شد، اصحاب کاف کے کتے نے چند دن نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلا، اللہ نے اس کا حساب بندوں کے ساتھ کر دیا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جنہیں رومی کشمیر کہتے ہیں، عارف کھڑی، وہ فرماتے ہیں کہ فضل تیرے نل لوہے تردے پھٹیاں دے نل جڑ کے، ویسے لوہے کو پانی میں ڈالیں تو ڈوب جاتا ہے، لیکن لوہا ایک طرح سے تیر لیتا ہے جب وہ کسی لکڑی کے تختے سے جڑ جائے۔ فرماتے ہیں فضل تیرے نل لوہے تردے پھٹیاں دے نل جڑ کے تے کتے جنت جان محمد چنگیاں دا لڑ پھڑ کے۔ یہ سارا وہی مضمون ہے جو پہلے ہم
वकूनू मअस-सादिकीन में बयान कर चुके हैं कि सच्चों के साथ हो जाओ, औलिया अल्लाह की मय्यत और कुर्बत इख्तियार करो। फिर असहाब काफ की शान पे और अजमत पे एक बेमिसाल अल्लाह पाक ने वाकया बयान फरमाया है। वह तरशमसा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाली व हुम फी फजवतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह व मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। आप देखते हैं जब सूरज तुलू होता है तो उनके गार से दाएं जानिब बढ़ जाता है, और जब गुरूब होने लगता है तो उनकी गार से बाएं जानिब कतरा जाता है और वो उस गार के कुशादा मैदान में लेटे हैं। यह सूरज का अपने रास्ते को बदल लेना अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। जिसे अल्लाह हिदायत फरमा दे सो वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह ठहरा दे तो आप उसके लिए कोई वली और मुर्शिद यानी राह दिखाने वाला मददगार नहीं पाएंगे। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा के कौल को मुफस्सिरीन किराम ने नकल फरमाया है। वो फरमाते हैं कि जब सूरज तुलू होता तो उनकी गार से दाएं जाने बढ़ जाता, और जब गुरूब होता तो गार की बाईं जानिब से गुजरता, बस उन्हें धूप नहीं लगती थी, न दिन के इब्तदाई हिस्से में और न दिन के आखिरी हिस्से में। तो खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि 300 साल या इससे जायद अरसा सूरज का इतने तवील अरसे के लिए उन नौजवानों के लिए जो अल्लाह की राह में निकले थे और अल्लाह के लिए कलमा हक कहते थे, उनके लिए सूरज अपना रास्ता बदलता रहा। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों की शान को बयान किया है कुरान के अंदर कि जो मेरे हो जाते हैं मैं उनके लिए रास्ते आसान फरमा देता हूं। और फिर फरमाया कि वतहसबुहुम ऐक़ाज़न वहुम रुक़ूदुन वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाली व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद लव इत्तलअता अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन वलमुलित मिनहुम रुअबा। और ए सुनने वाले, तू उन्हें देखे तो बेदार ख्याल करेगा, हालांकि वो सोए हुए हैं, और हम वक्फों के साथ उन्हें दाईं जानिब और बाईं जानिब करवटें बदलाते रहते हैं, और उनका कुत्ता उनकी चौखट पर अपने दोनों बाजू फैलाए बैठा है। अगर तू उन्हें झांक कर देख लेता तो उनसे पीठ फेर कर भाग जाता और तेरे दिल में उनकी दहशत भर जाती। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं कहता हूं जब कुत्तों में से बाज ने सुलहा और औलिया के साथ मिलने और उनकी सोहबत इख्तियार करने के सबब इतना बुलंद दर्जा पा दिया, तो फरमाया यहां तक कि अल्लाह ताला ने किताब अजल में उसकी खबर दी, तो तेरा क्या ख्याल है उन मोमिनीन के बारे में जो औलिया और सालिहीन से मिलते हैं और औलिया की सोहबत इख्तियार करते हैं, अल्लाह ने उनको कितने रुतबे अता किए होंगे। मुल्ला अली अल कारी अल हरवी रहमतुल्लाह अलैह आप हजरत अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल फरमाते हैं अपनी तफसीर में, बिमजालिसतिस सालिहीन व मुजावरतिहिम तअस्सुरुन अलल खल्क़ि व इल्लम यकूनु अजनासा अल्लाह तरा कैफ़ ज़ुकिरा अस्हाबुल कहफ़ी फ़ज़ुकिरा कल्बुहुम माअहुम बिमुजावरतिही इय्याहुम। वो फरमाते हैं अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह अलैह कि सालिहीन की मजलिस और उनकी मुजावरत में मखलूक पर एक खास किस्म का असर होता है, अगरचे वो कोई भी जिन्स हो, औलिया अल्लाह की खिदमत में आके उस पर एक खास तरह का असर होता है। क्या तू नहीं देखता कि जब असहाब काफ का जिक्र किया गया तो उनकी सोहबत इख्तियार करने की वजह से उनके कुत्ते का भी साथ जिक्र किया गया। इसलिए फरमाया कि यह तरगीब है सालिहीन और औलिया की सोहबत इख्तियार करने के ऊपर। अब एक और मसला है गुफ्तगू के इख्तिताम पे, उसको मैं बयान करता चलूं और फिर गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं।
فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اس طرح ہم نے ان کے حال پر لوگوں کو جو صدیوں بعد تھے مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار کے اوپر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملہ پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازے پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ فرماتے ہیں کہ جس میں بطور خاص اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہ کچھ نے کہا کہ ان کے اوپر ہم ایک بنیاد بنا دیتے ہیں، ایک عمارت بطور یادگار بنا دیتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ہم اس کے قریب ایک مسجد کی تعمیر کریں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس آیت نمبر 21 کے بارے میں فرماتے ہیں هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ عِنْدَ مَقَابِرِ الْأَوْلِيَاءِ اللَّهِ قَصْدًا لِلتَّبَرُّكِ بِهِمْ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اولیاء اللہ کے مقابر کے پاس اس سے تبرک حاصل کرنے کے ارادے سے مسجد بنانے کے جائز ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور ملا علی القاری رحمت اللہ علیہ آپ نے مشکات شریف کی شرح میں کتاب الجنائز میں یہ فرمایا ہے قد اباح السلف البناء على قبر المشائخ والعلماء والمشہورین لیزورہم الناس ویستریحوا بالجلوس فیہ۔ فرماتے ہیں تحقیق علماء، مشائخ اور بزرگ ہستیوں کے مزارات مبارکہ پر عمارت کا بنانا جائز ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں اور اس میں بیٹھ کر روحانی سکون حاصل کریں۔ تو اس کے اوپر مزید بھی بہت تفصیل کے ساتھ مباحث ہیں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے اور دیگر ائمہ حدیث کے بھی، ائمہ تفسیر کے بھی، ائمہ فقہ کے بھی، جن کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں اعمال یعنی ان کی اس یادگار پر جہاں ان کے وجود رکھے گئے تھے اس غار کے اندر، اس کے اوپر نہ تو عمارت اور گنبد بنانے کی ممانعت کی بلکہ اس عمل کی بھی تحسین کی، اور نہ ہی اس کے قرب میں مسجد بنانے کی تردید کی بلکہ اس کی بھی تحسین بیان کی گئی ہے۔ اس لیے اس آیت سے جواز اختیار کیا جاتا ہے اولیاء اللہ کی قبور اقدس کے اوپر گنبد بنانے کا اور مقابر بنانے کا تاکہ لوگ آئیں تو ان کو سہولت ملے۔ دھوپ میں آتا ہے کوئی، بارش میں آتا ہے کوئی، سردی میں آتا ہے کوئی، برف باری میں آتا ہے کوئی، دھند میں آتا ہے کوئی، کسی موسم میں کوئی کسی موسم میں آتا ہے، تو لوگ وہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن کر سکیں، دعا کر سکیں، اور اس لیے ساتھ مسجد بنا دی جاتی ہے تاکہ وہاں پہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب اختتام جو ہے سورہ الکہف کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے پہ ہوتا ہے۔ وہ واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، علم لدنی حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں۔ یہ آیت نمبر ہے 65۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو دونوں نے وہاں ہمارے بندے میں سے ایک خاص بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ علم لدنی کے اوپر تمام مفسرین نے تقریباً یہی قول اختیار فرمایا ہے کہ علم لدنی جو ہے یہ العلم اللدنی ما یحصل من طریق الالہام، یہ وہ طریقہ ہے، علم ہے جو طریق الہام سے بندوں کو باطنی طور پہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے
کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ نے جو کچھ دیا مجھے بھی سکھاؤ۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو بالکل آپ چل سکتے ہیں، لیکن شرط ہے آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر شریعت تھے، شریعت سوال کرتی ہے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے، جب ایک مقام پہ پہنچے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تختہ توڑنے کی وجہ معلوم کی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ سوال پوچھ بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ قرآن کہتا ہے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، آپ میری بھول پر گرفت نہ کریں اور میرے اس معاملے میں مجھے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ دونوں روانہ ہو گئے، آگے گئے تو وہ ذکر آتا ہے کہ حتی اذا لقی غلاما فقتلہ تو قال اقتلت نفسا زکیا بغیر نفس، تو وہ آگے چلے، آگے ایک لڑکا آیا، لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بحر شریعت تھے، پھر سوال کیا، شریعت سوال کرتی ہے اور فرمایا کہ بے گناہ جان کو آپ نے بغیر حق کے کیسے قتل کر دیا، بے شک آپ نے بڑا ہی سخت کام کیا ہے۔ آگے 16ویں پارے کے درس میں تفصیل بیان ہوگی، لیکن ایک چیز میں جانے سے پہلے عرض کر دوں کہ کافی غور و خوض کے بعد میں اس پارے مبارکہ کا یہ عاجز ناچیز اس کی تلاوت کے دوران یہ دیکھا کہ اس کا آغاز واقعہ معراج سے ہوتا ہے اور اس کا جو اختتام ہے وہ بھی ایک پر اسرار اور ماورائے عقل بات پہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے اول اور اس کے آخر میں بہت گہری مطابقت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ 15واں پارہ اپنے آغاز سے اپنے اختتام تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج سے لے کے خضر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کو تلقین کرنے تک اسرار و رموز سے، عجائبات سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے عجائبات کو سیکھ اور سمجھ سکیں۔ 16ویں پارے میں بقیہ واقعہ بیان ہوگا اور اس کے دیگر نکات بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے نور سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔